خواتین و حضرات السلام علیکم. رات گئے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس ٹرانسمیشن میں آپ سے ہمارا رابطہ رہ سکتا ہے ای میل کے ذریعے. ہمارا ای میل ہے ratgaye@ptv.com.pk اور ٹویٹر ہینڈل ہے رات گئے. فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے وہ بھی رات گئے ہے. اس ٹرانسمیشن میں ہم مختلف ادبی علمی شخصیات کو انوائٹ کرتے ہیں. مختلف ادبی اور موسیقی کے حوالے سے ایشوز پر بات ہوتی ہے. لیکن ایک بات ہم نے اس ٹرانسمیشن میں نوٹس کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، فنون کو ہم نے مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے اور اس سے باہر نکل کر ہم نہیں دیکھتے. مثلا ہم نے جو شاعر کا تصور بنایا ہوا ہے اپنے ذہنوں میں، وہ شاعر وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ نارمل نہیں ہوتا اور وہ بہکی باتیں کرتا ہے، جیسا میڈیا نے اس کو دکھایا ہے. بہت سین شخص نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروفیشنز دوسرے میں وہ ایکسل نہیں کر سکتا. اگر ہم مصوری کی بات کر لیں، اس سائٹ پہ چلے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پینٹنگ ہی اس طرف کا آرٹ ہے. آج جو ہمارے مہمان آئے ہیں بنیادی طور پہ تو دونوں بڑے آرٹسٹ ہیں، لیکن ان کے شعبے شخصیات کچھ مختلف ہیں. ہماری جو پہلی مہمان ہیں بہت اچھی لاجواب شاعرہ ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھیں، سفر نامے لکھے، افسانے بھی انہوں نے لکھے. لیکن ان کا شعبہ جو ہے، ان کا تعلق پولیس سے ہے. اور یہ ہمارے گمان میں ہی نہیں ہے کہ پولیس کا کوئی آفیسر جو ہے شاعری بھی کرتا ہوگا اور اتنی لاجواب شاعری کرتا ہوگا. ان کے تعارف میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن شاعر کا تعارف اس کا شعر ہوتا ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ میں بڑا ورباس قسم کا تعارف کراؤں، میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں، ان کا نام آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نیلما درانی کا کہ آپ کا بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا. دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں، جب ہم آرٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پینٹنگ وغیرہ، ان کا شعبہ آرٹ نہیں ہے لیکن ان کا گھرانہ آرٹ ہے. ان کے والد، ان کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا، بنیادی طور پر ایک شاعر تھے. ان کی اہلیہ ہماری ٹرانسمیشن میں آ چکی ہیں، NCA میں پڑھاتی ہیں، بہت ہی لاجواب پینٹر ہیں. اور ان کی جو بے صاحبزادی ہیں وہ آرکیٹیکچر میں بڑا کمال کر رہی ہیں. نقش ان کا نام ہے. تو یہ انہوں نے بھی ظاہرہ کو آرٹ کا ہی شعبہ لینا تھا نا. انہوں نے وہ شعبہ لیا، منتخب کیا جو ہمارے ہاں کم ڈسکس ہوتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں کم پتہ ہے. یہ گرافک ڈیزائنر ہیں. انہوں نے مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ کام کیا، پھر گرافک ڈیزائننگ کی NCA میں تعلیم بھی تھی. فخر اللہ طاہر، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک. اور جو موسیقی کا سلسلہ ہے، بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. یہ جو ہماری آج کی گلوکارہ ہے نا، سینئر گلوکارہ ہے، لیکن چہرے کے اعتبار سے سینئر نہیں لگتی. 8 برس کی عمر میں موسیقی کی تربیت حاصل کرنا شروع کی اور میڈم نور جہاں کے استاد غلام محمد خان سے انہوں نے موسیقی کے اسرار و رموز سیکھے. 12 برس کی عمر میں گائکی کا آغاز کیا. ریڈیو پہ پہلے گایا، پھر ریڈیو کے علاوہ بے شمار فلموں میں گایا. ان کے گائے ہوئے گانے بہت معروف اور مقبول ہیں. ہم سب کی پسندیدہ گلوکارہ افشاں آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ اس ٹرانسمیشن میں شکریہ. آپ کی اجازت سے میں اپنے مہمانوں سے بات شروع کروں. بھئی دیکھیں، پولیس کا تو کام کچھ اور ہوتا ہے، یہ شعر و شاعری کس طرف سے شروع ہو گئی؟ میرا خیال ہے تمام شاعروں ادیبوں کو ایک دفعہ پولیس میں ضرور رہنا چاہیے، یا پولیس کے پاس ضرور جانا چاہیے. کیونکہ زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ بھی تو ان کے سامنے آئے نا. لیکن اتنی تلخ نہ ہو کہ پھر سنبھالی نہ جائے. شاعروں کو تو آپ کو پتہ ہے، جب تک جو ہے اچھے حالات ملے پرسکون تو اس میں شاعری وہ کم کرتے ہیں، اور جب ان کو تھوڑے سے مشکل حالات ملے اس میں شاعری زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، آپ بہت عرصے سے لکھ رہی ہیں اور بہت سارے اصناف کو آپ نے ٹرائی کیا ہے. افسانہ بھی ہے، سفرنامہ بھی ہے، شاعری بھی ہے. لیکن آپ نے اپنے کریئر کا ایک طرح سے آغاز کیا
پاکستان ٹیلی ویژن سے اناؤنسمنٹ سے، جی بالکل. وہ کیا قصہ ہے؟ کب سٹارٹ کی، کیا کیا، بتائیں تو صحیح. اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی، پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم ایم اے کر رہی تھی، تو ادھر ویکینسیز آئیں اناؤنسرس کے لیے، تو اس کے لیے آڈیشن دیا، آڈیشن میں سلیکٹ ہو گئے اور پھر اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی. ایسے تھا. اچھا. ہاں جی. تو میں نے سنا آپ نے ایم اے بھی ڈھیر سارے کیے. ہاں جی، کوئی 3 کیے ہیں بس. ہاں جی. اچھا، ہم نے ایک ہی کیا ہوا ہے، وہ بھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں، ہائی سیکنڈ ڈویژن میں کیا ہے. ایک سیکنڈ ڈویژن ہوتی ہے، ایک ہائی سیکنڈ ڈویژن ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے. اچھا، شاعری کی طرف میلان فیملی کی طرف سے؟ ہاں جی، وہ بچپن سے ہی کچھ لکھنے پڑھنے میں تھا رجحان. سب سے پہلے تو بچوں کی کہانیاں شروع کی تھی لکھنی. وہ رسالہ ہدایت تھا ایک بچوں کا، جس کے ایڈیٹر نظر زیادی ہوتے تھے، تو اس میں وہ اس زمانے میں چھپی جب میں 5ویں 6ٹھی میں پڑھتی تھی، خود اچھا اسکول میں تھی. تو اس کے بعد نظمیں چھوٹی چھوٹی لکھنی شروع کی، پھر شاعری باقاعدہ، غزلیں، اور ادھر بھی آئے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن میں نے کوئی مشاعرے وغیرہ زیادہ اٹینڈ نہیں کیے، ان سے میں دور ہی رہی ہوں. جب میں نے پولیس کی جاب شروع کی تو اس کے بعد میرے ساتھ ایک جو حادثہ ہوا وہ یہ تھا کہ میری 6 مہینے کی بیٹی تھی جس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. ہاں جی. تو وہ جو پہلی کتاب میری تھی جب تک آنکھیں زندہ ہیں، وہ اسی کے نام تھی، انتصاب تھا، اور وہی پہلی کتاب آئی تھی میری. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ سے ہم نے کچھ سننا بھی ہے، لیکن فخر بھائی بھی بیٹھے، ان سے بھی بات کر لیتے. فخر بھائی مجھے یہ بتائیے، یہ گرافک ڈیزائننگ کوئی مقبول نہیں ہے، اس کو لوگ آرٹسٹ کم مانتے ہیں گرافک ڈیزائنر کو، کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ المیہ صرف ہمارے ملک میں زیادہ ہے. ادروائز اگر اس کو ہم بین الاقوامی طور سطح پہ دیکھیں تو گرافک ڈیزائنر کی جو اس کا مقام ہے وہ بہت شاید آرٹسٹ سے بھی اوپر ہے. صحیح. اس لیے کہ ڈیزائن ورڈ جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اسپیشلی گرافک ڈیزائن ایک ایج اولڈ ٹیکنیک اور ایک ایریا ہے. ابھی بھی میں آپ کو ایگزامپل اگر دوں تو ملٹن گلیزر، جن کو گرینڈ پا آف گرافک ڈیزائن کہا جاتا ہے، ہی از امریکن، ابو 90 ایئرز ان کی ایج ہے، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں اور بہت ہی جانے پہچانے، اور ان کو لوگ گرینڈ پا اور گرو کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں کچھ ایسا رہا کہ گرافک ڈیزائن، ویسے اگر میں دیکھوں تو انالائز کروں اس کو، تو 80s تک گرافک ڈیزائن کی جو ویلیو اور جو پہچان تھی وہ بہت زیادہ تھی، جب تک یہ ڈیجیٹل سائڈ انٹر نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. اب جیسے ہی ایکسپوجر زیادہ ہوا، لوگوں کی رسائی نیٹ کے ذریعے تمام دنیا کے احاطہ ہے پورا ہو گیا، تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کمپیوٹر سب کچھ کرتا ہے. گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ کہیں مائنس ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ہی خوبصورت فیلڈ ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے جانا پہچانا جائے اور اس پہ کام کیا جائے تو سب سے امپریسو یہ فیلڈ ہے. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں خود چونکہ اس میں انوالو ہوں، لیکن اس کا جو پلیئر ہے، اس کی جو فورس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، میں نے بھی بہت تھوڑا سا کام کیا ایڈورٹائزنگ میں، اور آپ کا بھی وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا جو جن گرافک ڈیزائنر کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، انہیں ایک آئیڈیا پکا کے دینا پڑتا تھا، پھر وہ کمپیوٹر پہ اس کو کرتے تھے. بہت کم گرافک ڈیزائنر ایسے دیکھے ہیں جو آئیڈیا کنسیو کر کے ویژولائز کر سکیں. یہ ایک پروسیس ہے، وہی بات کہ تخلیق کا عمل جسے ہم کہتے ہیں. ویسے تو خیر میں تھوڑا سا اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں. تخلیق تو جس نے کرنی تھی وہ کر دی. صحیح. ہم صرف اس کی تخلیق کردہ جتنی بھی ہمارے ارد گرد جتنا کچھ بھی ہے، چاہے وہ نیچر میں ہے یا کسی بھی صورت میں ہے، ہم وہاں سے مستعار لیتے ہیں اور اس کو پھر ریڈو کرتے ہیں. ٹھیک. رنگوں کی دنیا ہو یا ڈیزائن کی ہماری، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کہیں سے بنی بنائی نہ ہو اور ہم اس کو سے انسپائر ہو کے کچھ دوبارہ ریپروڈیوس نہ کریں. ٹھیک. تو ڈیزائن میں جو بیسک جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ اچھا گرافک ڈیزائنر وہی ہے جو سوچ کے عمل سے لے کے اور اس کو پھر فائنل شکل میں خود سے لے کر آئے. اچھا، جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ اگر آئیڈیا آپ کا اپنا ہو، آپ اس کو بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک کاپی ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ویژولائزر ہے اور ایک کریٹیو ہیڈ ہے، وہ ایک آئیڈیا بنا کر گرافک ڈیزائنر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا اپنا کنسیو کیا ہوا؟ اگر تو ایکویشن بن جائے اس آپریٹر کی یا جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہا ہے،
اس جگہ اس بیسک ویژولائز کرنے والے کے ساتھ تو شاید وہ بن جائے. ادروائز وہی ہے کہ خون جگر تو اپنا ہی ہے, خونے جگر تو اپنا ہی. وہ آپ دیں گے تو اس میں کچھ شکل اس کی بنے گی, چاہے وہ پینٹنگ ہو یا شاعری ہو. کوئی ٹھیک ہے. کچھ فیملی کے حوالے سے آپ کے گھر میں تو آرٹ کے علاوہ کوئی کم بات ہوتی ہو؟ جی زیادہ تر یہی ہوتا ہے, ٹیبل ٹاک پہ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہماری چونکہ ایک بچی ذرا بالکل ڈفرینٹ فیلڈ میں, وہ تو سی اے کر تو رہی ہے شی فیل لائک وہ سمجھتی ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں. نقش کے بارے میں بتائیں مجھے. نقش ماشاء اللہ بہت ہی بریلینٹ بچہ ہے. اس کا بھی جس طرح پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے جی کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے, تو ہمارا بھی خیال تھا کہ ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں. اچھا, دو آرٹسٹ مل کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ, لیکن پھر ہم نے دیکھا اس بچی نے بہت محنت بھی کی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے. سو پھر ہم نے اس کو آزاد چھوڑا اور اس نے پھر آپٹ کیا اور ماشاء اللہ سے پھر ایڈمیشن اس کا ہو گیا. ناؤ شی از ان سیکنڈ ایئر آرکیٹیکچر پڑھ رہی ہے, بہت انجوائے کر رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس کا جو کیریئر ہے وہ بھی ایک شاندار کیریئر ہوگا اور شی ول کنٹریبیوٹ. میرے خیال میں آج کے پروگرام میں آپ سے بہت زیادہ مزید میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے حوالے سے, اور اس میں بھی تخلیقی پہلو کے حوالے سے. لیکن اگر ہمارے ساتھ ایک شاعرہ موجود ہے اور ہم شعر نہ سنیں بہت ضروری, بڑی زیادتی ہے. بالکل بالکل. کیا سنائیں گی آپ؟ سب سے پہلے دعا کے 4 شعر. جی بسم اللہ. یہ میری نئی بک آئی ہے ابھی, جنگل جھیل اور میں. جنگل جھیل اور میں. جی ارشاد. اس میں سے ہے کہ میثاق محبت میں لچک تھوڑی سی یارب. میثاق محبت میں لچک تھوڑی سی یارب, دل میں ہے مدینے کی کسک تھوڑی سی یارب. میثاق محبت میں لچک تھوڑی سی یارب, دل میں ہے مدینے کی کسک تھوڑی سی یارب, بس عشق محمد ہی میرے دل میں رواں ہو. بس عشق محمد ہی میرے دل میں رواں ہو, اور حب علی کی بھی دھنک تھوڑی سی یارب. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اچھا ریلیشن شپ. بس عشق محمد ہی میرے دل میں رواں ہو, اور حب علی کی بھی دھنک تھوڑی سی یارب, اور سایہ ہو میرے گھر پہ صدا پنج تنوں کا. سبحان اللہ. سایہ ہو میرے گھر پہ صدا پنج تنوں کا, سانسوں میں ہو زارا کی مہک تھوڑی سی یارب. واہ واہ واہ. اور موسیٰ تو نہیں پھر بھی سرے طور کھڑی ہوں. موسیٰ تو نہیں پھر بھی سرے طور کھڑی ہوں. موسیٰ تو نہیں پھر بھی سرے طور کھڑی ہوں, مجھ کو بھی دکھا اپنی جھلک تھوڑی سی یارب. واہ واہ واہ. موسیٰ تو نہیں پھر بھی سرے طور کھڑی ہوں, مجھ کو بھی دکھا اپنی جھلک تھوڑی سی یارب. میثاق محبت میں لچک تھوڑی سی یارب, واہ واہ واہ. دل میں ہے مدینے کی کسک واہ واہ, تھوڑی سی. سبحان اللہ. بہت اچھے طریقے سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. فخر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بھی کچھ شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں. جی بس وہی ورثہ سے تھوڑا سا کچھ آیا, لیکن ہم چونکہ پھر کیا کہنا چاہیے تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, ہاں تو ہم الجھ گئے پھر اس پروفیشن میں. کوئی شعر کوئی نظم؟ میری ایک آزاد نظم ہے, آپ کی اجازت سے. ارشاد. یہ سینئر شعراء سے اجازت لیں. نہیں اسی لیے میں ان سے کہا کہ آپ کی اجازت سے. جی جی. نیل گگن پہ اڑتا بادل چلتے چلتے رک جاتا ہے. نیل گگن پہ اڑتا بادل چلتے چلتے رک جاتا ہے, نیچے پیاسی دھرتی دیکھ کے گہری سوچ میں کھو جاتا ہے. وہ اپنے پیاسے لب کھولے اس کی جانب دیکھ رہی ہے, جیسے وہ کچھ مانگ رہی ہے. میں اس کو کیا دے سکتا ہوں, نیل گگن پہ اڑتا بادل سوچ رہا ہے. میں اس کی اس حالت پہ رو سکتا ہوں. ہاں شاید میرے اشکوں سے اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی, میرا بوجھ بھی ہلکا ہوگا. پھر میں اپنا اجلا من لے کر اگلے دیش کو بڑھ جاؤں گا, پریت کی ریت نبھا جاؤں گا. واہ واہ واہ. یہ ایک واہ واہ, بہت اچھے. بھئی اس کی داد پتہ کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اس کی داد کے لیے لفظ کافی نہیں ہے, اس کی داد کے لیے موسیقی ضروری ہے. افشاں جی آپ کے پاس آتے ہیں, کس چیز سے آغاز کریں گے؟ میں نے اپنا گانا تانگا والے نین, جی جو میرا پہلا گانا ریڈیو پاکستان پہ گائی تھی میں, تو صدق صاحب کی دھن ہے یہ.
सुख दर्शन दे गंगा वाले लिख दो सुख दर्शन दे सुख सद लुटे जिना वो फेर कदा पाल गे गंगा वाले लिख दो सुख दर्शन गे ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ नेड़े क्यों नहीं टुकदी लंबिया जुदाया वाले नेड़े कदार गे गंगा वाले निक दो सुख दर सार गे पलकां दे बुए माही दी उड़ी के पलकां दे बुए खुले माही दी उड़ी के चली मेरे दिल दाना आया खाली सुख दर्शन गे चंगिया नाल साडे प्यार दे चंगिया नाल साडे प्यार दे औखे हो गए सानों बिने गुजार दे सुखा वाले दिन रब्बा सुखा वाले दिन रब्बा दस कदा मान गे गंगा वाले लिख दो सुख दर वाह जी वाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया। और वो जो हमारा
خاص قسم کا ایک ٹریڈیشنل رچاؤ ہے نا, اور جو میوزک ہم بہت شوق سے سنتے ہیں وہ سارا آپ کی آواز کے تاثر میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ اللہ کا کرم. بہت اچھا گایا. ہاں جی, بہت خوشی. کیسا لگا بھیا آپ کو؟ بہت زبردستی. ان کا یہ گانا ویسے بڑا پاپولر, ہم تو سنتے آئے بڑے عرصے سے, اور آج بڑے عرصے کے بعد دوبارہ سنا. آپ کی اجازت سے ایک نیلما دورانی صاحبہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک صنف سخن کو منتخب کرتے ہیں جی, اور ساری عمر اگر افسانہ لکھا ہے تو افسانہ لکھا ہے, شعر لکھا ہے تو شعر لکھا ہے. آپ نے بہت ساری اصناف کو پسند کیا, تو کیا وجہ ہے؟ تشفی نہیں ہوتی کسی ایک صنف سے؟ دراصل مجھے بہت سارے مواقع ملے. ایک تو جیسے پولیس کا تھا ایک تجربہ جس میں بہت سارے لوگوں سے ملنے کا, بہت سارے واقعات دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہ چیزیں شاعری میں نہیں آ سکتی تھی, وہ افسانوں میں آ گئی. صحیح. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم یہ کیا ہے کہ مجھے اپنی دنیا دکھائی ہے. صحیح. مجھے بہت سارے ملکوں میں جانے کا موقع ملا. کہاں سفر کیا؟ میں نے میں یونائٹڈ نیشنز میں کام کرنے کے لیے افریقہ گئی. اچھا. تو سوڈان میں وہاں رہی, افریقہ میں وہاں وار تھی, جنگ میں ہم نے کام کیا. پھر یورپ تو جانا ہوتا ہی ہے, مشاعروں پہ بھی گئے, ویسے بھی یو کے بھی جانا ہوا, سعودی عرب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بھی دکھایا, ان کا کرم ہے. تو اس طرح مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملا جو سارا, تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں قلم بند تو ہونا تھا نا ان چیزوں کو. تو اس لیے ابھی تک تو صرف میں نے جاپان کا لکھا ہے ایک سفر نامہ جو کتابی صورت میں آ چکا ہے, کیونکہ وہاں ایک ٹریننگ کے لیے گئی تھی میں, اور ایک انڈیا کا, انڈیا میں ہم کانفرنس وغیرہ پہ گئے تھے. باقی جو ہیں وہ لکھ رہی ہوں, وہ بھی انشاءاللہ. اچھا, صنف کون سی آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے؟ مجھے جس کے لیے بھی ٹائم مل جائے. اچھا. ہاں جی, شاعری تو ایسی چیز ہے نا کہ آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو کوئی خیال آیا ہے, اٹھے فوراً لکیر ڈالی اور سو گئے, پھر دوبارہ سے صبح اٹھے بھی پتہ چلا کہ ہم نے رات کو یہ لکھا تھا. مطلب یہ تو ایک آسان چیز ہے. جہاز پہ بھی جا رہے ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, کوئی کاغذ پرچی جو ملی اس پہ لکھا اور پرس میں ڈال لیا, وہ تو آسان ہے اس لحاظ سے. اور جو نثر لکھنا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. ہاں, مشقت والا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پروگرام میں ہماری بڑی اچھی دوست ہیں, آپ کی بھی بہت اچھی دوست ہیں, نیلم احمد بشیر صاحب. اچھا, کیونکہ میں نے بھی تھوڑا بہت افسانہ آپ خود اتنے اچھے افسانہ نگار ہو, اتنا اچھا افسانہ لکھتے ہو آپ, کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے نا کہ ہمیں بڑا گلہ ہے حاضرین ناظرین سامعین سے کہ بھئی شاعر سے تو لوگ کہہ دیتے ہیں شعر سنا دے, افسانہ نگار کے نیڑے نہیں لگتے. اب آدھا گھنٹہ کون افسانہ سنا, تو یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. یہ تو, لیکن یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت افسانہ لکھتے ہو. آپ کی جو کتاب تھی نیلے محبت کا نیلا رنگ, اور ہاں جی بہت زبردست. اور انہوں نے جو شروع میں کہا کہ وہ جو شاعر ہوتے ہیں اب نارمل ہوتے ہیں, ان کے اتنے خوبصورت اور نفیس انسان ہیں کہ جس محفل میں وہ زعفران زار ہو جاتی ہے. ہم نے نا پتہ کیا, میڈیا کے حوالے سے نا ہم نے شاعر کو جو اس کی ریکوائرڈ ریسپیکٹ ہے وہ نہیں دی ہوئی. آپ کسی ڈرامے میں, کسی فلم میں, کسی سٹیج پلے میں شاعر کے کریکٹر کو ویژولائز کریں ایک لمحے کے لیے, تو اس میں جو شاعر ہوگا اس کا کیا حلیہ بنایا, وہ ساغر صدیقی بنا دیتے ہیں سب. نہیں, وہ ساغر صدیقی بڑا چاہیے تھا. اچھا, ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ایک سوال, اور چونکہ میں نے بہت تھوڑا سا کام کیا ہے اس انڈسٹری میں, پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پڑوسی ملکوں میں اشتہارات بنتے ہیں اس کوالٹی کے اشتہار نہیں بنتے. اچھا, جب آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ کے پڑوسی ملکوں میں اشتہار بنتے ہیں وہ اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے, اصل میں یورپ میں ہوتے ہیں. ایک ڈیبیٹ ہمیشہ سے پاکستان میں جاری ہے کہ کیا ہمارے ہاں اتنے تخلیقی ذہن نہیں ہیں کہ جو بہتر اشتہار بنا سکیں, اتنے پروفیشنل نہیں ہیں؟ نہیں, یہ ممکن نہیں, ایسا نہیں. بہت ہی سیچوریشن ہے ماشاءاللہ. وی آر بلیسڈ نیشن. بہت بہت کمال لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کی اگر آپ یہ جو بہت بڑے نام اگر میں گنواؤں تو طاہر خان صاحب جیسے لوگ, اور اسپیشلی افندی صاحب جن کے اسکول سے یہ پھر آگے اتنے لوگ نکلے ایڈورٹائزنگ کے اندر, بہت بڑے بڑے نام ہیں. غلام اکبر صاحب کی شروع میں جب مائڈس کے اندر مجھے یاد ہے اپنا وقت جب میں اسٹوڈنٹ تھا
تو اس میں منو بھائی، سلیمہ ہاشمی جیسے لوگ اندر موجود تھے، ٹھیک. اور ان کے ساتھ NCA کی بہت بڑی ٹیم ساتھ میں کام کرتی تھی. تو وہ جو کریٹو ان پٹ تھی وہ سامنے بھی آتی تھی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی. صحیح. اب آج کا جو بزنس مین جسے میں کہوں گا، جس کو چاہیے سب کچھ، صحیح. جو برانڈ جو ہے نا اون کرتا ہے، وہ اب اس کا ایکسپوجر اپنا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ایگزامپلز لے کر آتا ہے ساتھ کہ جی مجھے کچھ ایسا بنا دیں. تو ہمارا جو خاص طور پہ میں اگر دیکھوں تو گرافک ڈیزائنر یا جو ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھ دیے گئے. صحیح. کہ جو چونکہ انہوں نے ارن کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں منو ان اس کو ماننا پڑتا ہے. ٹھیک. تو بغاوت کا مادہ کم ہو گیا. نہیں ظاہر ہے کلائنٹ از آلویز رائٹ. لیکن اسی وقت میں مجھے اگر آپ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے خود سنا یہ جو بات اسٹینڈرڈ کی آپ نے کی، لارنس پور کا ایک ایڈ چلتا تھا، وومن ول آلویز بی لائلا. وہ اگر ایڈ کہیں مل جائے تو وہ دیکھیں اس دور میں، یہ 70s کی بات میں کر رہا ہوں، کلاس تھی اس کے اندر. ٹھیک. اور اسی ملک میں بنا تھا، اسی ملک کے لوگوں نے بنایا تھا. صحیح. تو اب یہ اچھا اس پہ یہ ہے نا بھائی کہ میں اب یہ سوال جب میں ایڈورٹائزنگ میں تھا مجھ سے بھی بہت کیا جاتا تھا، تو میں اس کا یہ جواب دیتا تھا کہ جس شخص نے یہ خریدنا ہے نا، جو ایڈورٹائزر کا کلائنٹ ہے ہمارے ہاں، وہ اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے. اس نے اگر کوئی پروڈکٹ کا ایڈ بنوانا ہے اور اس میں کوئی گرافک ڈیزائنر یا ویژولائزر یا کیمرہ مین یا پروڈیوسر یوز ہو رہا ہے، تو وہ اس نے اپنے ذہن میں بالکل کلیئر رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کی قیمت بتانی ہے، اس کا رنگ بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ 3 وجوہات کی بنا پہ یہ پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے اچھی ہے. تو وہ جو کریٹیوٹی کا مارجن ہے نا، وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیے کچھ ینگسٹر لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہ اس کو تھوڑا بہتر کیا، لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دیکھیں بھی اور انجوائے بھی کریں. بہت لائٹ موڈ میں انہوں نے، اسپیشلی شاید ہو سکتا ہے یو فون کی جو ٹیم ہے اس میں بہت سے لوگ NCA کے بھی شامل ہیں، اور وہ ایک بالکل بہت لائٹ موڈ کے ایڈز بناتے ہیں جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور بہت اچھی کیمپین، اور وہ ایک کامیاب کیمپین بڑی ڈیفرنٹ، وہ ان لائک پاکستانی کیمپین ہے. ٹھیک ہے. ایڈورٹائزنگ پہ مزید بات ہوگی، کچھ شعر سننے چاہیے، کیا خیال ہے؟ بالکل سننے. کیا سنائیں گی آپ؟ میرے ساتھ مصور بیٹھے ہیں تو مجھے وہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں جن میں آپ کو مصوری بھی نظر آئے گی. شعر میں منظر ہو تو کمال. میں ان سے ریکویسٹ کروں تو مجھے ان کی ایک غزل جو میرے ہاتھ لگی، اور میں اس کے شعر میں ان کے نام سے ہی خیر میں وہ پڑھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ بھی میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں ان کی جو بہت ہی وہ ہے اداس لوگوں سے پیار کرنا، تو سیکھیں. وہ اگر ہو جائے تو وہ اس کے بعد والے نہیں، اب انہوں نے فرمائش کر دی ہے تو پھر اس طرح وہی سنا دیتے ہیں آپ کو. جب تک آپ تلاش کرتی ہیں، ہم ساتھ ہے. اچھا ساتھ ہے، کوئی ایسا تلاش کا مسئلہ درپیش نہیں ہے آپ کو. جب اب جو معروف غزلیں ہوتی ہیں وہ تو لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں. ہاں زبانی یاد ہے. ابھی بتا رہے ہیں ان کی سب سے پہلی کتاب کا یہ حصہ ہے. اچھا. ہاں میری پہلی کتاب تھی جب تک آنکھیں زندہ ہیں، اور اس کی پہلی غزل یہ تھی. اچھا. ہاں جی. لیکن مشہور یہ ہو گئی، حامد علی خان نے اس کو گا لیا اور اس کی وجہ سے بھئی اب وہ زیادہ اب ان کی ہو گئی. نہیں، زیادہ انتظار نہ کروائیں. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. واہ واہ. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا. کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا. اچھا مصرع بھائی. گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے. واہ 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 واہ. اور کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو. کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو. میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو سیکھے. واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر. کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو. میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو سیکھے. اور کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر. کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر. اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے. اور آخری شعر ہے کہ کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے. کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے. اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے. واہ واہ. اداس لوگوں سے پیار کرنا. یہ شعر اگر دوبارہ سنا، آخری شعر.
کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے آہا، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے واہ واہ، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. بہت اچھی غزل ہے، بہت یہ- ہی بہت اچھی غزل شکریہ. اب میرا خیال ہے کہ میں نے انتخاب صحیح کیا، ہے. آپ اپنی جسٹیفیکیشن میں لگے. کیونکہ یہ اتنا نہیں، واقعی خوبصورت بہت اچھی تخیل ہے بہت اس میں، اچھی جس طرح سے انہوں نے احاطہ اچھا کیا ہے. وہی غزلوں کی داد میری بساط نہیں ہے، نہیں I think وہ تو بنتی بھی- موسیقی سے ہی دی جا سکتی. اب شاید کیا سنائیں گی آپ؟ جی یہ میں سنانے لگی ہوں روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے جی ہیں. جی روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں سب تیرے لیے ہیں سب تیرے لیے ہیں وعدے تیرے مٹی کی قسم جو بھی کہے ہیں سب تیرے لیے ہیں سب تیرے لیے ہیں روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے ہیں
بہت شکریہ افشاں، آپ نے بہت اچھا کہا ہے. ابھی میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے فخر بھائی سے بات کر رہا تھا تو انہیں بھی موسیقی کا بہت شوق ہے. ہم سنا ہے آپ کام ہی نہیں کر سکتے بغیر میوزک سنے. جی میری زندگی میں ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے. اچھا یہ کمزوری ہے اسٹرینتھ ہے؟ اسٹرینتھ بن جاتی ہے. مطلب میں واقعی مجھے لگتا ہے میں ادھورا ہوں اگر موسیقی میں اپنے اندر سے نکال دوں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ول بی ناٹ اے کمپلیٹ پرسن. کچھ گانے کا شوق ہے؟ گانا کے حد کا شوق نہیں، انسٹرومنٹل تھوڑا سا طبلہ بجانے کی جسارت کرتا ہوں کبھی کبھار. اچھا اور شوق سے بجاتا ہوں. بھائی مجھے آپ کے گھر آنا ہے، اتنے آرٹسٹ لوگوں کا گھر ہے وہاں تو ضرور آنا. تشریف لائیے بالکل جب آپ کا دل چاہے آپ تشریف. اچھا آپ کا موسیقی کا شوق قائم ہے؟ جی بالکل، سننے کی حد تک. لیکن کسے سنتی ہیں شوق سے؟ ہمارے یہاں جتنے بھی گلوکار ہیں، میں کسی فنکار کو یہ نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی کمی ہے، کیونکہ ہر فنکار جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے. صحیح. اس کا کوئی نہ کوئی چیز بڑی ضرور ہوتی ہے. تو جس گلوکار کا بھی جو چیز اچھی لگے وہ سن لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا فخر بھائی میوزک پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک ماڈرن میوزک ہو گیا. اچھا بہت سارے لوگ اس کے مخالف بھی ہیں، جو سنجیدہ ہمارے پرانے کلاسیکل سے یا نیم کلاسیکل غزل سنگرز ہیں، وہ کو بہت زیادہ اس سے نئے میوزک سے کمفرٹیبل نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ بھی بہت بڑا ٹیلنٹ. جی بالکل. اصناف کا کوئی میں وہی عرض کیا کہ فنون لطیفہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کوئی مجھے باؤنڈریز نظر نہیں آتی. صحیح. ایور گوئنگ پروسیس. اس کی ایولیوشن اگر نہ ہو تو یہ رک جائے گا تو پھر کہیں بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ پینٹنگ ہو، کتنے ایراز ہیں، کتنے ازمز ہیں جو پینٹنگز میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. اسی طرح موسیقی بھی بیسک تو 7 سروں کی کہانی ہے. صحیح. اب اس کی کمپوزیشنز کون کیسے کرتا ہے، کس طرح استعمال کرتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رچاؤ، جو دل میں اترنے والی بات وہ ہمارے مشرقی اور کلاسیکل میوزک میں ہے. اس کی بنیادی طور پہ جو ٹریننگ ہے. آئی تھنک اساتذہ کا جو اختلاف ہے وہ صرف یہی ہے. ان کو یہ بات نہیں کہ یہ برا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گائیں بھی تو یہ بھی ٹریننگ کے ساتھ گائیں. تو بہت سے ہمارے نئے ینگسٹرز اب لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں. علی ظفر ہیں جو کہ باقاعدہ ریاضت کر رہے ہیں. عاطف نے اپنے آپ کو امپروو کیا. تو وہ جب آ رہے ہیں اس طرف بیسک بنیادی اس کے ساتھ تیاری کے ساتھ تو پھر اچھا گاتے ہیں. جو بھی آپ استاد بھی ہیں اور آپ بھی استاد رہی ہوئی ہیں، ایک پرنسپل پولیس انسٹیٹیوٹ کی رہی ہیں. اچھا جب آپ استاد تھیں تو جو شاگرد تھے یا خواتین جو تھیں آپ سے سیکھنے آتی تھیں، انہیں پولیس کے بارے میں بتاتی تھیں یا کوئی شعر و شاعری پہ زیادہ بات ہوتی تھی؟ جی وہ ڈپارٹمنٹل ٹریننگ تھی. ڈپارٹمنٹل ٹریننگ تھی. اس میں صرف خواتین نہیں ہوتی تھی. اچھا. اس میں جب میں ویمن پولیس ٹریننگ اسکول کی پرنسپل تھی وہاں تو صرف خواتین آفیسرس تھی. لیکن جب میں اسپیشل برانچ پولیس ٹریننگ اسکول کی پرنسپل تھی وہاں دونوں تھے. اور جب میں ٹریفک ٹریننگ اسکول میں تھی تب ظاہرہ ٹریفک سے متعلق چیزیں جو تھے ہم پڑھاتے تھے. آپ تو وہاں ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے. اسٹرکٹ ٹیچر تھی؟ میں دراصل جو پرنسپل ہوتا ہے وہ ٹیچر تو نہیں کہا جا سکتا، وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ٹھیک. اس نے بس لوگوں کو منع کرنا ہوتا ہے ہر چیز سے، ہر اچھی چیز سے جس سے اسٹوڈنٹس انجوائے کر رہے ہو. نہیں اس نے دوسروں کو انسٹرکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اوکے. ہاں جی. اچھا فخر بھائی مجھے یہ بتائیے، آرٹ آپ تو مطلب گرافک ڈیزائننگ پڑھاتے ہیں، آرٹ پڑھایا جا سکتا ہے؟ مطلب فن کسی کو سکھایا جا سکتا ہے؟ یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے اور کافی ڈیبیٹ اس پہ ہوتی بھی ہے. اس میں اگر میں اپنی رائے دینا چاہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی حتمی رائے ہوگی، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حصے جسے کہتے ہیں نا جمال، یہ سب کو عطا کی ہے بلا امتیاز. ٹھیک. اس کا تو مطلب خود قرآن میں اس کا دعویٰ بھی یہی کہ وہ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے. تو اس نے ہر شخص کو یہ دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو پہچاننا کہ اس کے پاس یہ کتنا ہے اور پھر اس کو نکھارنا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو نکھار والا جو ایریا ہے اس میں استاد کا رول اور اداروں کا رول شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم آرٹسٹ بناتے ہیں. ہم صرف اور صرف جیسے وہ مائیکل اینجلو نے کہا تھا اپنے اسکلپچر کے بارے میں کہ وہ پتھر جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس میں سے وہ غیر ضروری ایریا ہٹا دیتا ہے. ٹھیک.
مجسمہ تو اندر موجود ہوتا ہے. موجود تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم اس میں صرف ان کی جو نکھار اس کو دینا ہے اس کو اور آگے لے کے جانا ہے, اس میں ان کی گائیڈنس, ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو ہم آگے روانہ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کے ان کے اسٹوڈنٹ تو یقیناً بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہوں گے کیونکہ وہ پولیس کی ٹریننگ کرنے آتے ہیں. آپ کا اسٹوڈنٹ, ایک بچہ یہ سوچ کے آیا ہے کہ اس نے آرٹسٹ بننا ہے, اچھا وہ بچے باغی بھی ہوتے ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے آرٹسٹ نہیں ہوتے, سارے آرٹسٹ ڈیفیکلٹ رہے ہیں, تو ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میں نے جب اپنا کیریئر چھوڑا ایڈورٹائزنگ کا 28 سال کے بعد, ہاں ہاں, ایکسپیرینس کرنے کے بعد, بہت لمبا. پھر میں نے سوچا کہ میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ کچھ اپنے ادارے کو واپس دیا جائے جو قرض ہے. اس حوالے سے پھر میں نے جوائن کیا ہے نیشنل کالج آف آرٹس کو, اور یقین کریں تب سے میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں. اچھا, پھر سے کیا مطلب, آپ ہیں جوان اور زندگی کی رمق پھر سے زیادہ بڑھ گئی, توانائی, توانائی. اس لیے کہ میرے سامنے جب 50 لوگوں کی 50 ہونہار فریش مائنڈس کی کلاس ہوتی ہے اور 50 سوال ہوتے ہیں, تو ان کو جواب دینا اور ان کو کچھ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بڑا اور این سی اے کی خاص اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ادارہ پورے ملک سے بچوں کو لیتا ہے. صحیح. چاہے وہ گلگت بلتستان کے دور کے علاقے ہوں یا بلوچستان کا کوئی بہت ہی ریموٹ ایریا ہو, تو جتنی کلاسیفیکیشن اس میں جو ڈائیورسیفیکیشن آتی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ادارے میں آتی ہے. ٹھیک. تو اتنے مزاج, اتنے مختلف قسم کے ذہنوں کو ایک بات سمجھانا وہ واقعی چیلنج ہوتا ہے, لیکن بہت مزہ آتا ہے اور ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور ایک اور چیز کا بڑا مزہ آتا ہے, شعر سننے کا. شعر سنائیے نا کچھ, کیا سنائیں گی اب آپ؟ میں ایک نظم سنانا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. یہ بھی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اس سارے اس کو. بارش 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 آئی, دیکھو کتنی یادیں لائی. بارش 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 آئی, دیکھو کتنی یادیں لائی. کاغذ کی ناؤ میں سپنے بھیگ رہے تھے, کاغذ کی ناؤ میں سپنے بھیگ رہے تھے. بابا بھیا سارے مل کر کھیل رہے تھے. کس کی ناؤ آگے ہے, کس کی ناؤ پیچھے ہے. واہ واہ واہ. کس کی ناؤ ڈوب چلی ہے, کس کی بازی ختم ہوئی ہے. واہ واہ واہ. کس کی ناؤ آگے ہے, کس کی ناؤ پیچھے ہے. کس کی ناؤ ڈوب چلی ہے, کس کی بازی ختم ہوئی ہے. ایک ایک کر کے سب کی ناؤ ڈوب گئی تھی. واہ 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 واہ. ایک ایک کر کے سب کی ناؤ ڈوب گئی تھی. ایک ایک کر کے سارے سپنے بکھر گئے تھے. ایک ایک کر کے ہم بھی سارے بچھڑ گئے تھے. واہ واہ واہ. بارش 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 آئی, دیکھو کیسی یاد. واہ واہ. بھائی شعر میں منظر قید کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے بہت خوبصورتی سے کیا. دو میں کیونکہ آپ سینئر لوگ ہیں, آپ کی اجازت سے 2 اشعار آپ کو سناتا ہوں جس میں منظر مجھے بہت ہی پسند ہے. ایک تو ہے کہ اتنا بھی نہ ہو صحن کہ در پر میں پہنچ کر, اتنا بھی نہ ہو صحن کہ در پر میں پہنچ کر در کھولوں تو درویش دعا گو ہی چلا جائے. زبردست. پورا منظر آپ کو نظر آتا ہے. اور ایک اور شعر ہے کہ اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج, اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج. کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا. واہ واہ. پینٹنگ بنتی ہے نا. ورڈ اور امیج کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ کبھی شاعری میں مصوری ہو رہی ہوتی ہے, نظر آتی ہے, اور کبھی مصوری میں آپ کو شاعرانہ پن. اور اگر اس میں رنگ زیادہ شوق بھرنے ہوں تو اس میں موسیقی ایڈ کریں. موسیقی افشان جی کیا سنائیں گی؟ جی میں سنانے لگی ہوں اپنا گانا فلم کا, جو میرا پہلا گانا نوکر وٹی دا. اس کے میوزک ڈائریکٹر ہیں وجاہد اتری صاحب. ah
जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलिया है जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी अपना बेगाना होया बैरी जमाना होया कितना करार मिलिया है जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी बाकी रह गया सजना तो पख होई गलियां दा कख होई बेरी दिलदार मिलिया है जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी मुक गए जा मेरे उखड़े दी सा मेरे तू न जाती बार मिलिया है तू न जाती बार मिलिया तू न जाती बार मिलिया बहुत अच्छा है।
بہت اچھا آپ گا رہی ہیں. ناظرین یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو رات گئے میں لائیو میوزک ہوتا ہے اس کے میں ہمارے ساتھ معاونین جو ہوتے ہیں میوزک کے حوالے سے مختلف لوگ ہوتے ہیں. مجاہد صاحب بھی یہاں پہ رہے, قادر علی شگن صاحب بھی رہے. آج کا جو یہ میوزک ترتیب دیا گیا ہے, یہ جو محفل سجی ہے, یہ محسن رضا صاحب نے ترتیب دی ہے. افشاں جی کو بڑے اصرار سے بڑی محبت سے وہ لے کے آئے ہیں جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور بالکل جی, محسن کیسا صاحب لگ رہا ہے؟ جی محسن صاحب ویسے بھی ایک بڑا نام موسیقی میں. میرا ان کے ساتھ بہت تعلق رہا ایک زمانے میں. فاسٹن کیٹل شو ایک زمانے میں بہت تواتر سے ہوتا رہا, اس میں ہم اکٹھے ہوتے تھے. یہ وہاں کی زمانے میں جو بچوں سے دھنیں, بڑی کامیاب دھنیں ان کی ہیں جو گوائی جاتی تھیں, اور بہت یادگار. ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے ایک واقعہ ہے آپ لوگوں کا, آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا. واقعہ تو نہیں کہنا چاہیے, اسے کارنامہ کہنا چاہیے. وہ ایک دفعہ پھر کہانی سنائے نا. وہ ایک واقعی بس اس زمانے میں ہم کر گئے. ایک بہت بڑا اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ وہ شو تھا. 2500 بچے اس کو بیٹھ کے آپریٹ کرتے تھے, لیکن اس کی تیاری ہم دونوں کرتے تھے. صحیح. منظر کشی ہوتی تھی بہت بڑی اسکرین پہ, اگر کسی لوگ یاد ہو, لوگوں نے دیکھا اس کو. یاد ہے وہ پلک جھپکتے میں بچے ایک صفحہ کھولتے تھے اور ایک منظر سامنے آتا تھا. تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ ہمارے کچھ 3 مہینے کی اس میں محنت دن رات کی. اچھا. ایک ایک کاغذ کا ٹکڑا, ایک ایک رنگ اپنی جگہ پہ جوڑنا, اس کو اسمبل کرنا اور پھر وہاں تک پہنچانا. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اسی طرح سے محسن صاحب بھی وہاں پہ وہ اس سے ریلیٹڈ قومی گیت یا بچوں کے جو گیت تھے وہ ساتھ چلتے تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک خاتون شاعرہ اور بہت اچھی شاعرہ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہے. مجھے یہ بتائیے, اس سماج میں, اس معاشرے میں خواتین کا شعر کہنا کچھ سماجی طور پر مشکل نہیں ہوا آپ کے لیے؟ پہلے تو مشکل تھا. کیا مشکلات تھیں؟ ٹاک اباؤٹ دیٹ. مشکل یہ سمجھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس کو ہم لکھیں گے تو سنا نہیں سکیں گے شاید نا, اپنے طور پہ یہ محسوس کرتی تھی میں. لیکن میرے پہ احسان ہے میرے ماں باپ کا, جنہوں نے مجھے تعلیم بھی دلائی اور ہمیں یہ حوصلہ بخشا, کیونکہ ہمارے گھر میں لکھنے پڑھنے کا ماحول تھا, شاعری کا ماحول تھا. میرے ڈیڈی جو تھے وہ ہم نے اپنے گھر میں ہی علامہ اقبال کے شعر یاد کیے, والد کو یاد کیا, اور میر تقی میر کو پڑھا. اسکول کے زمانے میں ہم سارے منٹو اور کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی پڑھ چکے تھے ہم, نگٹک تک آتے اور ساحر لدھیانوی, یہ سب لوگ. تو اس لیے ہمیں اتنا مشکل نہیں ہوا, بلکہ ہمیں گھر سے ہی انکریجمنٹ ملی. ہمارے ڈیڈی جو تھے جب ہم کچھ لکھتے تھے انہیں دکھاتے تھے, سناتے تھے, تو وہ پہلے کرٹک بھی وہی ہوتے تھے ہمارے, اور ہمیں حوصلہ افزائی کرنے والے بھی وہی ہوتے تھے. اس لیے اتنا وہ نہیں. اچھا, جب اب یہ تو بچپن کی بات ہے نا, والدین نے حوصلہ افزائی کی, یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. پھر شعر ہے, رومانس ہے, محبت کا ذکر ہے, اور مشاعرہ پڑھنا, تقریبات میں جانا, تو یہ تجربہ خاتون ہونے کی نوعیت سے کیسا تھا؟ سارے کلیگ بہت اچھے ہیں, سب لوگ جب میرے ساتھ رہے. ہمارا دور جو ہے احمد ندیم قاسمی کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے منیر نیازی کو بھی دیکھا ہے, قتیل شفائی کو دیکھا ہے, محسن نقوی کو دیکھا, شہزاد احمد تھے. سب لوگوں کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں, اور میرا جو آغاز ہوا وہ پی ٹی وی کے مشاعروں سے ہوا تھا, اور ادھر ہی میں نے پہلی دفعہ مشاعرہ ہوتا ہی پی ٹی وی میں. ہاں جی, باقی پہلے تھا ہی صرف پی ٹی وی. ہاں نہیں, ویسے بھی مشاعرے کی روایت صرف پی ٹی وی. اور جب بندہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو, اور تو حوصلہ افزائی تو خود ہی ہونی ہے کہ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سامنے پڑھ رہی ہوں اور ان سے داد مل رہی ہے. آپ میرا اندازہ کیجئے میری روز کتنا حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اچھا فخر بھائی, یہ جینڈر کے حوالے سے این سی اے میں, اور ظاہر ہے پینٹنگ بھی ہے اور گرافک ڈیزائن میں اور بھی شعبے ہیں, تو خواتین کا کتنا انٹرسٹ ہے اور مردوں کا کتنا انٹرسٹ ہے؟ این سی اے میں جو داخلے کی بنیاد ہے وہ انٹرسٹ پہ ہی ہے. صحیح. اس کی بنیادی جو اس گیٹ سے انٹر ہونے کا خواب وہی دیکھ سکتا ہے جس کو شوق ہے. ٹھیک. اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, اور وہ اس میں سے اگر وہ بچہ گزر جاتا ہے, بچہ یا بچی, تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہم نے یہ معیار نہیں رکھا ہوا کہ فرسٹ ڈویژن چاہیے انٹر میں. ٹھیک. ہم نے کہا ہے کہ
सेकंड डिवीजन भी अगर किसी और बच्चे हाई की सेकंड डिवीजन भी चल जाती है। है, वो तो चलेगी, बट आप ले सकते हैं दाखिला क्योंकि उम्र की कोई कैद नहीं है। और तो उसमें ये है कि जेंडर डिफरेंस तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बल्कि बच्चियां माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में That's what I और हर फील्ड में, इवन मेडिकल में पाबंदी लगानी पड़ गई उनको, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया 50-50 के ऊपर, अदरवाइज ज़्यादा टेक ओवर कर रही थी बच्चियाँ सही अपनी मेहनत और उसकी अब तो वजह बहुत खुशी होती है देख के ख़वातीन हर जगह हैं। जब मैंने जर्नलिज्म एमए किया तो मेरा ख्याल था कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूंगी, तो उस वक्त ख़वातीन आप पुलिस में आ गई। हाँ वो पुलिस में इसलिए आ गई दूसरी साइड कि ख़वातीन के लिए जर्नलिज्म में उस वक्त सिर्फ एक ख़वातीन का सफ़ा दे दिया जाता था जिसमें वो खाने पकाने के सिर्फ वो होते थे, उन्हें दूसरी फील्ड्स नहीं दी जाती थी। अब तो माशाल्लाह सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं और अखबारों में भी हैं, हर तरफ ये लड़कियां मैंने काम कर सवाल रही हैं इसलिए और किया अच्छा लग रहा है। कि जो है ना, हमने बहुत अरसे तक इस मुल्क की 50% आबादी को कुछ करने ही नहीं दिया करने ही नहीं दिया। हांडी रोटी के सिवा। बिल्कुल ऐसी था। सही। तो वो जब वो काम करने आएंगी तो वो compete भी करेंगी, पायलट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी बिल्कुल हैं हैं, और कोहपेमा तक हैं, और शायरात तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ा अच्छा शेर कहती हैं। बस ये हम तो सुनते हैं। अब मैं तो काफी दफा इल्तमास कर चुका हूं। मैं बिल्कुल जी, आप मैं पास बैठा हूँ, मैं ढंग से करें ना, बना के सजा के, ऐसे थोड़ी शेर सुना दें। सही बात है। नहीं जी, बिल्कुल हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ ये इसी हालात पे कुछ जी, इरशाद। अशार के। इस शहर पे आसेब का साया है आहा, कोई है, इस शहर पे आसेब का साया है कोई है। इस शहर पे आसेब का साया है कोई है, हर शय को किसी ने तो डराया है कोई है। कोई है। वाह वाह वाह। इस शहर पे आसेब का साया है कोई है, हर शय को किसी ने तो डराया है कोई है। वाह। ये शहर चरागा था मगर अब है अंधेरा, आहा, ये शहर चरागा था मगर अब है अंधेरा, जिसने भी चरागों को बुझाया है कोई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर। बहुत शुक्रिया। ये शहर चरागा था मगर अब है अंधेरा, जिसने भी चरागों को बुझाया है कोई है। अब मी भी बरसता है तो हो जाती है जहमत, आहा आहा हस्बे हाल। आहा, अब मी भी बरसता है तो हो जाती है जहमत। 12 पे नया रंग जो आया है कोई है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब मी भी बरसता है तो हो जाती है जहमत, 12 पे नया रंग जो आया है कोई है। और यूं खौफजदा चेहरे लिए फिरते हैं सारे, आहा, यूं खौफजदा चेहरे लिए फिरते हैं सारे, लोगों को किसी ने तो डराया है आहा, कोई है। भाई ये शेर दोबारा सुनेंगे, बहुत अच्छा शेर है। वाह बहुत वाह शुक्रिया। यूं खौफजदा चेहरे लिए फिरते हैं सारे, लोगों को किसी ने तो डराया है कोई है। और अब ऊंची फसीलें हैं यहाँ आहनी दर हैं, आहा, अब ऊंची फसीलें हैं यहाँ आहनी दर हैं, यूं मौत को पहरे पे बिठाया है आहा, कोई है। वाह वाह। अब ऊंची फसीलें हैं यहाँ आहनी दर हैं, यूं मौत को पहरे पे बिठाया है कोई है। वाह वाह। मेरे इस ख्याल शहर में पे कमाल, आसेब का साया है कोई कमाल, है, कमाल। ये हर शय को किसी ने तो डराया है कोई है। देखिए, इल्तमास मैंने उनसे कहा था कि आप कीजिए, मुझे उनका इरादा लगता है कि दाद देने का भी हक वो अपने पास मैं महफूज हर रखना शेर में एक ऐसी बात कह रही हैं और बहुत शुक्रिया। हस्बे हाल है और सच्चाई है। इतनी खूबसूरत गुलकारा बैठी है, हाँ। और हमें नाज है इन पे, सरमाया है हमारे मुल्क का। ये अफशा जी बहुत सीनियर गुलकारा हैं और इतने इतने खूबसूरत नगमात इन्होंने गाए हुए हैं उस पे। अल्लाह इनको सलामत रखे और ये अच्छे अच्छे गीत और भी गाती रही हैं। अच्छा भाई, फिर यूं कर लेते हैं, आज जरा खुला डुला सा प्रोग्राम हो रहा है कि आपने इनसे शेर की इल्तमास की, अब आप उनसे गीत की इल्तमास करें। मेरा ख्याल जी है अफशा जी आप क्या सुनाएंगे? मैडम जी का गाना सुनाने लगी हूँ। रसूल सुनाने लगी। दिल के अफसाने निगाहों की वहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छा। वाह। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान
पहुँचे, बात चले निकली है, बात चले निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात चले निकली है, बात चले निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। बात चले निकली है, हम देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। सहबे हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली, सहबे हुए नगमात ने अंगड़ाई ली, सोए सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली, खुद से शर्माए हुए उनके जहाँ तक पहुँचे, बात चले निकली है, बात चले निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। दामन में बहारे वो खिज़ां तक पहुँचे, बात चले निकली है, बात चले निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। शुक्रिया जी, बहुत
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रात गए की इस ट्रांसमिशन में। इस ट्रांसमिशन में आपको पता है और बार बार हम बताते हैं, हमारा आपसे रब्ता रह सकता है ईमेल के ज़रिए। ईमेल है raatgaye@ptv.com.pk, ट्विटर हैंडल है रात गए और फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई मेहमानों के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। 14 अगस्त के हवाले से हमने इस ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट रखा है तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। जो अदब तख्लीक हुआ है उस वक्त या उससे कुछ अरसा पहले, उन किताबों में से, उन शाहपारों में से कोई एक टुकड़ा मुंतखब करते हैं और फिर उसकी नरेशन यहाँ पे हमारे दोस्त इसरार चिश्ती आपके सामने पेश करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है, ये दिलों में उसी मोहब्बत को, वतन की इश्क को उजागर करता है। आज जो किताब है वो आवाज़े दोस्त है। मुख्तार मसूद, ज़ाहिर है आपने नाम सुना हुआ ही होगा, उर्दू अदब के बहुत बड़े नस्र निगार हैं और इनका इस किताब में एक मजमून है मीनारे पाकिस्तान, उसमें से एक इक़्तिबास आपको सुनवाएंगे। जी इसरार चिश्ती। बहुत शुक्रिया हमारे भाई। 1946 में वजारती मिशन ने पाकिस्तान को नामुनासिब करार दिया। फिर मंजर पर नए और आखिरी वासराए तशरीफ लाए और अपने सेक्रेटरी से कहने लगे, मिस्टर जिन्नाह मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं मगर फैसला मेरा ही होगा। ये सारी बातें बड़े तहम्मुल से कायद आज़म ने सुनी और कहा, दौलत बरतानिया पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहती है और गांधी जी मुस्लिम हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम दोनों को अपने आप पर हुकूमत नहीं करने देंगे, खा दोनों मुत्तहिद होकर या तन्हा कोशिश कर देखें। इन वाक़यात को दोहराते हुए हम मीनार की पहली 2 मंजिलों से आगे निकल आए। मीनार की दूसरी और तीसरी मंजिल के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, साथ ही थक गए और थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू भी बंद हो गई। हर सीढ़ी पर यह सवाल दिल में उठता कि कब तक यूं ही चढ़ते जाएंगे, क्यों ना एक जगह ठहर कर दम ले लें। इतने में एक साथी ने सीढ़ियों की छत से लटके हुए 2-4 परिंदे देख लिए। कहने लगे, ये क्या है? अर्ज किया, ये परिंदा हर मीनार पर बसेरा करता है। इन्हें दिन में कुछ नजर नहीं आता और वैसे भी उल्टा लटका रहने की वजह से इन्हें हर चीज उल्टी नजर आती है। साथी कहने लगे, इनका किस्सा छोड़ो और ये बताओ कि खुद मुसलमानों ने इस तहरीक की कितनी मुखालफत की थी। मैंने कहा, यह मुखालफत का तीसरा रुख था। मंदिर और कलीसा के बाद कुछ मुखालफत 1.5 ईंट की मस्जिदों से भी हुई। इन मस्जिदों में कौम परस्त अजान तो देते थे मगर वहां जमात और नमाज का कोई इंतजाम न था। एक कौम परस्त के बारे में कहा जाता है कि उनको जितना ईमान गांधी पर था, अगर उसी कदर अल्लाह पर होता तो वली होते। एक और सूबे में वहां के एक वजीर के बारे में यही बात अंग्रेजों के हवाले से कही जाती थी। उलमा का काफिला भी राह में भटक गया। शोर नाकूस में वो बांगे दरा से नाआशना रहे। आज़ादी से 4 माह कबल लाहौर में कुल हिंद मुस्लिम मजलिस ने एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पाकिस्तान के क़याम से 3 माह पहले जमीयतुल उलमा हिंद के सदर ने कायद आज़म को लिखा कि तमाम मुसलमान जमातों का एक जलसा होना चाहिए ताकि ये तय किया जा सके कि मुसलमानों का मुतालबा क्या है। कायद आज़म ने कहा, आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, मुतालबा खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगा। रिश्ता तस्बीह के टूटे हुए दानों में एक जमात ऐसी भी थी जिसके खतीब बेबिस्ल और कारी खुश अलहान। लोग रात भर उन्हें सुनते और सर धुनते। सुबह होती तो रात गई तो बात गई। किसी ने शिकायत की कि ये लोग तकरीरें तो हमारी सुनते हैं मगर बात मुस्लिम लीग की मानते हैं। जवाब मिला, आप सिर्फ आतिश बयां हैं और लोग किसी आतिश बजां की तलाश में। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा और जो है एक अहद की, एक दौर की, एक तहरीक की याद दिला दी और आपके साथ हमें बहुत फ़ायदा है आपका कि अच्छी किताबों का आप इंतखाब करते हैं, अच्छे इक़्तिबासात सुनने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हैं और दोनों उस्ताद भी हैं। मुझे ये बताइए पहले फ़खर भाई आपसे कि आर्टिस्टों को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अच्छा, अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात हो सकते हैं और स्टूडेंट शरीर भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं। तो उस हवाले से कोई वाक़या, जैसे मैं आपको बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत सीनियर उस्ताद थे, तो
بڑا ذہین جملہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ وہ اتنا اونچا بولتے تھے استاد صاحب, اور بڑا معروف نام ہے, میں احترام کی وجہ سے نام نہیں لے رہا, کہ کوریڈور تک آواز جاتی تھی ان کی اور لوگ وہاں بیٹھ کے تسلی سے نوٹس لے سکتے تھے. تو ایک دن اچانک ان کی کلاس میں جو اسٹوڈنٹ سب سے آگے والی نشست پہ بیٹھا تھا اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا سر آواز نہیں آ رہی. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ؟ ہاں ہو جاتے ہیں بالکل. بچے ماشاءاللہ اتنے میں بتایا نا کہ اتنے کریٹو ہیں گفتگو میں بھی اور کام میں بھی. تو این سی اے میں ہمارے ہاں تقریباً کوئی 11 سوسائٹیز ہیں ٹھیک, جو مختلف قسم کی پرفارمنسز دیتی ہیں. تو ان کی وہ بچے تیاری کرتے ہیں اپنے فیسٹیول کے لیے, تو ان کی ریہرسلز ہو رہی ہوتی ہیں, اور ریہرسلز ایسی ہوتی ہیں کہ پلان نہیں ہوتی. اچھا, ریہرسل کا تو مطلب ہی پلان. اچھا اس میں لیکن یہ کمال وہ کرتے ہیں کہ کریکٹرز بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اب اس روپ میں آ جاتا ہے اور اس ٹرانس میں ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی اسی طرح ایک اسٹوڈنٹس نے اس طرح ہی آیا کہ وہ کلاس میں, وہ اس کی کلاس تھی میرے ساتھ, لیکن وہ اپنے اس کاسٹیوم میں تھا اور اس ٹرانس میں تھا, اور میں نہیں سمجھ پایا. میں اس کو اتنی کوشش کی کہ وہ واپس آ جائے اپنی اس اسٹوڈنٹس ایریا میں, وہ نہیں آیا. اور میں یہ سمجھا کہ شاید یہ واقعی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے. وہ اس نے اتنا اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا کہ وہ ایز اے ٹیچر بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ اپنی اس پرفارمنس کو دکھا رہا تھا. تو سم ٹائمز اس طرح بچے کر جاتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ شہزاد احمد کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, کہ وہ ان کے استاد نے انہیں کہا یار تم جو ہے نا اینک نہ لگایا کرو, اینک لگا کے تم بالکل بجو لگتے ہو. ایک اچھی خاصی لٹریچر کی کلاس ہو رہی ہے, تو استاد نے یہ جملہ کہہ دیا, تو اسٹوڈنٹ آگے سے کہہ رہا ہے سر اگر میں اینک اتار دوں تو آپ بجو لگتے. جی نظر آتے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ؟ اچھا, جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, چاہے کسی ایج کا ہو, کسی رینک کا ہو, کہیں ہو, وہ اس وقت بالکل بچہ بن چکا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو آپ اسکول میں کرتے ہیں, جو کالج میں کرتے ہیں, یا کہیں بھی جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. صحیح. تو ہم نے اپنے آفیسرس کو ٹریننگ دلوانے کے لیے بلایا ایم آئی سے. ٹھیک. آفیسرس کو نا مری میں ان کا اسکول ہے, وہاں کے پرنسپل آئے ٹریننگ دینے کے لیے ان کو. تو جس دن ان کا وہ ٹیسٹ تھا, لاسٹ ڈے تھا, ان کا ایگزام ہو رہا تھا, تو وہ اپنا بریف کیس وہاں رکھ کے نا تو میرے پاس آ کے بیٹھ گئے میرے آفس میں نا. اب ہم لوگ چائے وغیرہ پی رہے ہیں, میں نے کہا آپ انہیں چیک نہیں کر رہے وہاں؟ کہتے کوئی نہیں, وہ میرے میجر اور کیپٹن جو ساتھ ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, وہ دونوں میجر کیپٹن جو ہے وہ برآمدے میں کھڑے ہو کے وہ گپے لگا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں, انہوں نے بھی نہیں کیا. اب وہ ٹیسٹ ختم ہو گیا, سارے اسٹوڈنٹ بڑے خوش تھے کہ ہم نے سب نے ہی اچھا کام کیا ہے اور سب کے پیپر بہت اچھے ہو گیا اور سب کو مارکس ملیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب آپ آرام سے بیٹھے, اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا. انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا, اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا, اور اس میں وہ سب کی چیٹنگ پکڑی گئی نا, وہ سب ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی تھی. جو کچھ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, لکھ رہے تھے, جو گپے لگا رہے تھے, جو کر رہے تھے, وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا 1 گھنٹے میں جو ان کا ہوتا. یہ لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جو کلاس کا ایمبینس ہوتا ہے نا, وہ ایکچولی آدمی کو اسٹوڈنٹ بنا دیتا ہے. بالکل بنا دیتا ہے. اچھا, یہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس میں, اور یہ سنجیدہ سوال ہے کہ ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں آپ سے پوچھا کہ بھئی یہ پولیس کا ہوتے ہوئے شعر کہنا, لیکن اور لوگ بھی اس پروفیشن میں ہوں گے جو اچھا شعر کہتے ہیں یا ادب سے شغف رکھتے ہیں. جی ہاں, کافی لوگ کچھ نام اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ایک تو ہمارے اظہر حسن ندیم ٹی آئی جی تھے, وہ شعر کہتے تھے. احمد نسیم ہمارے آئی جی رہے ہیں, ان کا ذوق تھا بڑا اچھا. پھر مرزا شمس تھے, وہ شمس الحسن مرزا ان کا نام پورا نام تھا. اسی طرح شوکت, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت جلدی, پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ایس پی تھے اسپیشل برانچ کے, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, نعت بہت اچھی وہ کہتے تھے. تو اب بھی کافی لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں. ایک میں یہ بات کرنا ضرور اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم بعض اوقات ٹیگ کر دیتے ہیں لوگوں کو پروفیشنز کے حساب سے نا, کہ بھئی یہ اگر اس پروفیشن میں ہے تو یہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. اچھا, موسیقی میں ایک بہت ماہر وہ سمجھے جاتے تھے, اور موسیقی سے انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا, اور خواجہ خورشید انور کے ساتھ ان کا بھی ملنا تھا. وہ اسرار صاحب تھے,
صحیح. جو DIG رہے. جی ہاں جی، DIG بالکل، رہے ہیں موسیقی ساتھ سے صاحب بہت تھے. شغف رکھتے اور یہاں وہ جو ہمارے GM رہے ہیں فاروق بشیر ان کے دوست تھے بہت زیادہ. اچھا، کیونکہ فاروق بشیر بھی خود ستار بجاتے تھے ہاں، ہاں، ہاں. اور ان دونوں کا بہت زیادہ وہ ملنا تھا. اس طرح سول سروس میں بھی بہت سے لوگ، بہت سے آفیسرز ایسے جی، رہتے جی، ہیں جی. جن کا کہ بڑا نام، بلکہ ایک نام میں ضرور لینا چاہوں گا، جاوید احمد قریشی صاحب، ہاں ہاں چیف سیکرٹری ریٹائر جی، ہوتا جی، تو جی. آج اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں ہاں. ان کی کتاب آشیانے کی بات، اس کا ٹائٹل بنانے کی جسارت میں نے کی. اچھا. اور اس میں بلکہ وہ جو ان کی مشہور جو گائی ہوئی غزل، اس میں محسن صاحب کا چونکہ نام ہے تو اس میں بہت سی غزلیں ان کی محسن صاحب نے ہی کمپوز کی. صحیح. بہت اعلیٰ محسن رضا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے موسیقار ہیں اور ان کا بھی گھرانہ اتنا بڑا گھرانہ ہے سارا. اور ان کی دونوں بہنیں بہت اچھی گلوکارہ رہی ہیں، بلکیس بیگم جی. پھر ان کے ساتھ استاد رئیس خان صاحب کا اور رئیس خان صاحب ان کے بہنوں اور کے آج تھے. کا میوزک بھی محسن صاحب نے ہی ترتیب اور دیا یہ ہے. اچھا شعر سنے ہوئے بڑا عرصہ بڑا عرصہ ہو گیا نا. اب آپ کو بہت سارے شعر سناتے ہیں. بہت ایک دفعہ ہی سنا دیں بہت سارے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نئی غزل کے بہت سارے شعر آپ کو سناتے ہیں. بہت سارے شعر. ہاں جی. فریب یار نے چونکا دیا تھا. فریب یار نے چونکا دیا تھا. فریب یار نے چونکا دیا تھا، کسی کے پیار نے چونکا دیا تھا. واہ. محبت کی ہمیں فرصت نہیں تھی. آہا. محبت کی ہمیں فرصت نہیں تھی، جمال یار نے چونکا دیا تھا. واہ 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 واہ. اور وہ خوشرو تھا گل تازہ کی مانند. آہا. وہ خوشرو تھا گل تازہ گل کی مانند. تازہ کی مانند، اسی ایک خار نے چونکا دیا تھا. واہ واہ واہ. بہت اعلیٰ. اور ہزاراں سال تھی اس کی ریاضت. آہا. ہزاراں سال. ابلیس کے بارے میں. ہاں. ہزاراں سال تھی اس کی ریاضت، بس ایک انکار نے چونکا دیا. واہ 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 واہ. بہت اچھا. ہزاراں سال تھی اس کی ریاضت، بس ایک انکار نے چونکا دیا تھا. اور فصیلیں بن گئی تھی چار جانب، عجب اسرار نے چونکا دیا. واہ 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 واہ. فصیلیں بن گئی تھی چار جانب، عجب اسرار نے چونکا دیا تھا. اور بچھڑتے وقت اس نے جو کہا تھا. آہا. بچھڑتے وقت اس نے جو کہا تھا، اسی اقرار نے چونکا دیا تھا. بہت اچھی. بچھڑتے وقت اس نے جو کہا تھا، اسی اقرار نے چونکا دیا تھا. اور جو ایک آنسو بہا تھا وقت رخصت. آہا. جو ایک آنسو بہا تھا وقت جو ایک رخصت. آنسو بہا تھا وقت رخصت، اسی اظہار نے چونکا دیا تھا. آہا. بہت اچھے. جو ایک آنسو بہا تھا وقت رخصت، اسی اظہار نے چونکا دیا تھا. اور ہم اپنے آپ میں گم جا رہے تھے. آہا. ہم اپنے آپ میں گم جا رہے تھے، کسی گفتار نے چونکا دیا. واہ 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 کیا واہ. تعلق جوڑا. ہم اپنے آپ میں گم جا رہے تھے، کسی گفتار نے چونکا دیا تھا. اور ہمیں وہم و گما تک بھی نہیں تھا. آہا. ہمیں وہم و گما تک بھی نہیں تھا، تیرے افکار نے چونکا دیا. واہ 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 واہ. بہت اچھا. ہمیں وہم و گما تک بھی نہیں تھا، تیرے افکار نے چونکا دیا تھا. اور عجب سر بج رہے تھے اس فضا میں. آہا. عجب سر بج رہے تھے اس فضا میں، کسی جھنکار نے چونکا آہا. دیا تھا. بہت اچھے. بہت اعلیٰ. کسی جھنکار نے چونکا. عجب سر بج رہے تھے اس فضا میں، کسی جھنکار نے چونکا دیا تھا. اور وہ دستے غیب بن کر آ گئے تھے. وہ دستے غیب بن کر آ گئے تھے، ہمیں اغیار نے چونکا آہا. دیا تھا. ہمیں اغیار نے چونکا دیا تھا. وہ دستے غیب بن کر آ گئے تھے، ہمیں اغیار نے چونکا دیا تھا. اور سہانی ایک بستی سامنے تھی. آہا. سہانی ایک بستی سامنے تھی، گل و گلزار نے چونکا دیا آہا. تھا. بہت اچھے. اور آخری شعر ہے کہ جہاں دانی بہت تھا کار مشکل. آہا. جہاں دانی بہت تھا کار مشکل، کسی عیار نے چونکا دیا واہ تھا. واہ واہ. بہت اچھے. بہت جہاں دانی بہت تھا کار مشکل، کسی عیار نے چونکا دیا تھا. فریب یار نے چونکا دیا تھا، کسی کے پیار نے چونکا واہ دیا. واہ. یہ طویل غزل تھی لیکن ذرا بھی اس کی طوالت کا احساس نہیں ہوا. موسیقی کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. آپ کیا سنائیں گی؟ جی میں اپنا فلم کا گانا سنانے لگی ہوں. جی. ماسٹر عبداللہ کی موسیقی.
तेरे पीछे सारी उम्र गवाई वे मार सुटे आवे तेरी बेपरवाही दस मैं तनु चंदन हार बना के देवांगा शहर बिच संगे मरमर दा बंगला पुआ के देवांगा पर सानू तेरी खुशबू भी नाई असां तेरे पीछे सारी उम्र गवाई वे मार सुटे आवे तेरी बेपरवाही ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ उम्र गवाई वे मार सुटे आवे तेरी बेपरवाही सांभ सांभ रखी असां तेरे दी जवानी वे कदरा बेदरदा कदर ना जाने वे सानू हाय तेरे पीछे सानू खुशबू भी नाई असां तेरे पीछे सारी उम्र गवाई वे मार सुटे आवे तेरी बेपरवाही मार सुटे आवे तेरी बेपरवाही असां तेरे पीछे सारी उम्र गवाई वे मार सुटे आवे तेरी बेपरवाही नाज़रीन, इसके साथ ही हम इस ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। इस ट्रांसमिशन में जो हमारे लायक लोग इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनसे हम ये सवाल ज़रूर करते हैं और इसी मकसद के लिए ये ट्रांसमिशन तरतीब दी गई है कि किस तरह हमारे माशरे में नरम खुई, नरम गुफ्तारी, मोहब्बत दोबारा लौट कर आ सकती है। किस तरह हम अपने आर्टिस्टों का, अपने शायरों का, अपने म्यूज़िशंस का, गुलकारों का दोबारा एहतराम कर सकते हैं। किस तरह ज़िंदगी में हम शदीद होना छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इन नशिस्तों पे जो लोग बैठे होते हैं अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, इनके कहे हुए लफ्ज़ का इम्पैक्ट होता है। तो इनसे मशवरा ज़रूर करना चाहिए कि समाजी सतह पर हमारा माशरा जिस मकाम पर है इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, वो बेहतरी कैसे पैदा हो सकती है। फ़खर, योर टेक ऑन दिस। एक उस्ताद होने की हैसियत से अपने बच्चों की जो उम्मीद बंधाने की जो एक ज़िम्मेदारी है वो हमारी है और वो हम करते रहते हैं। ख़ास तौर पे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने क्लास का आगाज़ जो है सुबह जब हमारी सब बच्चे आ जाते हैं हमारे पास तो हम किसी निसाबी बात से शुरू नहीं करते, हम गैर निसाबी और जो हमारी अक़दार, जो वैल्यूज़ जो हमारे हाथ से छीन ली गई उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं और उनके जहनों में ये बात डालते हैं कि आप सब जो इस वक्त यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पे जिस इदारे का आप जिक्र भी कर रहे हैं और मैं भी उसका नुमाइंदा हूँ, हम सब मिल के अगर कोशिश करें। और एक वक्त था जब शायर, ड्रामा नवीस, अदाकार, पेंटर, स्कल्प्टर सब लोग मिल के किसी एक बात को जब लेके चलते थे तो वो एक तहरीक बन जाया करती थी। तो वो तहरीक अभी भी चाहिए कि सब मिलकर इस बात को लेकर चलें और अपने आइंदा नस्ल को हम ये
بچا سکیں اس پورے عذاب سے، کسی طرح نکال سکیں. تو اس میں ہم اپنا کنٹریبیوشن کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے، پوسٹرز کے ذریعے، پینٹنگز کے ذریعے. ابھی جیسے پشاور میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں ہمارے ادارے نے بڑا رول پلے کیا. وہاں پہ پرماننٹلی کچھ ایسی چیزیں ڈیزائن کر کے بھجوائی ہیں کہ بچے اب اس خوف سے نکل کے اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں اور وہ امیجز ڈفرینٹ بدلتے رہتے ہیں، خود آتے جاتے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرح کا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. نیلما یور ٹیک آن دس. ہاں جی، منیر نیازی نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا. وہ اکثر اچھے جملے بولا کرتے تھے. ان کے بہت سارے جملے جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں اور شاعروں ادیبوں میں. انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں تخلیق ختم ہو جاتی ہے وہاں تخریب شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا جملہ ہے. تو جتنے بھی تخلیق کار ہیں، جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، ان سب لوگوں کی جو اس سے وابستہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی سرپرستی ہونی چاہیے. اس طرح کے پروگرام بہت زیادہ ہونے چاہیے. جو عام چینلز پہ جو ٹاک شوز شروع ہو چکے ہیں اس کی جگہ اگر ادبی پروگرام اور موسیقی کے پروگرام کیے جائیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ عوام میں جو ہے اور ہماری آنے والی نسلوں میں اور لوگوں میں ذہنوں میں سکون پیدا کریں گے تقریب کی بجائے نا اس طرح کی چیزوں. تو اصل میں نا وہ یہ ٹاک شوز کے حوالے سے آپ نے بات کیا ہے کہ بڑے سنسنی خیز ہوتے ہیں. اس پہ جاوید چودھری صاحب نے بڑا اچھا لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹوٹل 15 چینل ہیں یا 16 چینل ہیں جن پہ یہ ٹاک شوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان چینلز پہ، اور پاکستان میں 80 کے قریب چینل ہیں، ان چینلز پہ بھی ہر وقت یہ نہیں ہو رہا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ان چینلوں کو دیکھ رہے ہیں. مثلا کوکنگ کے چینل بھی ہیں اس ملک میں، میوزک کے چینل بھی ہیں، موویز کے چینل بھی ہیں، ڈاکومنٹریز بھی دکھائی جا رہی ہیں، اینیمل کے حوالے سے بھی چینلز ہیں. ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھنے کے بعد انہیں الزام بھی دے رہے ہیں. تو کہیں کوتاہی ہم میں بھی ہے نا. یہ صرف میڈیا کو تو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اس میں تھرل ہے نا، تھرل کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کہ نیا کیا بھی ہونے والا کیا. وہ شاید ایک انہونی کا ڈر جو ہے وہ سب میں ہے شاید یہ بات جس کی وجہ سے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے لمحے میں کیا ہو جائے گا. صحیح. وہ ایک جو دوری میں بتایا نا جی کہ وہ ایک ڈیلیبریٹ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اس میں بہت بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح سے چیزیں ہماری زندگیوں سے نکالی گئیں، فار ایگزامپل فارسی اور عربی کا نصاب سے نکلنا کتنا بڑا گیپ المیہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا ایک گیپ پیدا کیا کہ آج ہم اپنے ان بڑے لوگوں کی شاعری یا ادب یا ان کی جو کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس وہ لینگویج ہی نہیں ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کہ باقاعدہ طور پہ ہماری زندگیوں سے چھینا گیا، نکالا گیا. لیکن اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جنریشن پھر سے واپس آ رہی ہے. موسیقی کے حوالے سے بھی ایسی ہے کہ مجھے انتظار رہتا تھا اپنے اس دور میں بھی راگ رنگ کا جو پی ٹی وی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ کلاسیکل میوزک صرف پی ٹی وی نے ہی لوگوں تک پہنچایا اور ہم اس کا انتظار کرتے تھے. تو اب یہی ہے کہ دوبارہ پھر سے اس طرح کے پروگرام جیسے فردوس گوش ایک اچھا کوشش رہی اور اس سے پھر سے اب کی جنریشن جو ہے وہ واپس ان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور بچے آتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں. اچھا نیلما، اب پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات ہیں، اس حوالے سے کچھ شعر لکھا؟ جی بہت سارا لکھا ہے لیکن آپ کے ٹائم کے حساب سے سناؤں گی تھوڑا سا. لیکن آخری بات یہی کہنا چاہوں گی کہ فن اور فنکار کی سرپرستی جو ہے وہ ہونی چاہیے. صحیح. اور ان کو سہولتیں دینی چاہیے جو عام لوگوں کو، یعنی ان کی جو ضروریات زندگی ہیں کم از کم وہ پوری ہو سکے. ان کے پاس چھت ہو، ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن ہو، ان کے لیے روزگار ہو. یہ ذرائع جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے تاکہ اچھا فن تخلیق ہو سکے، اچھی فلمیں بن سکے، اچھے ڈرامے بن سکے، اچھی شاعری ہو سکے، اچھی کہانیاں لکھ سکے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ایک نظم ہے آخر میں. جی ارشاد. آپ کی فرمائش پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے. جی. دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے، دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے، کیا خبر کل کسی دھماکے میں گھر سے نکلیں تو رزق خاک بنے. دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے، کیا خبر کل کسی دھماکے میں گھر سے نکلیں تو رزق خاک بنے. آج کا دن بہت غنیمت ہے، آج کا دن بہت غنیمت ہے، جو بھی سوچا ہے آج کر ڈالیں. جس سے ملنا ہے اس سے بات کریں،
آج کا دن بہت غنیمت ہے، جو بھی سوچا ہے آج کر ڈالیں، جس سے ملنا ہے اس سے بات کریں، رابطے اپنے سارے پیاروں سے، رابطے دوستوں عزیزوں سے آہا، کر کے کہہ دیں وہ ہم کو پیارے ہیں۔ واہ 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 واہ، رابطے اپنے سارے پیاروں سے، رابطے دوستوں عزیزوں سے کر کے کہہ دیں وہ ہم کو پیارے ہیں، زندگی کے وہی سہارے ہیں، بخش دیں ہم نے گر خطا کی ہے، آہا، بخش دیں ہم نے گر خطا کی ہے، معاف کر دیں اگر جفا کی ہے، آہا، کیا خبر پھر یہ زندگی نہ ملے۔ واہ واہ واہ، بخش دیں ہم نے گر خطا کی ہے، معاف کر دیں اگر جفا کی ہے، کیا خبر پھر یہ زندگی نہ ملے، کیا خبر کل کسی دھماکے میں گھر سے نکلے تو رزق خاک بنے، دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے۔ بہت اعلیٰ، واہ، بہت اعلیٰ۔ بہت خوبصورت رزق الفاظ خاک میں بڑا آپ نے اس سارے خوبصورت منظر انہوں نے ہاں۔ اس میں یوز میں آخر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فخر بھائی آپ کا، جی، آپ آپ کے آنے سے بڑے خوبصورت رنگ بھرے گئے بہت اس شکریہ، ٹرانسمیشن آپ نے میں۔ بلایا۔ نیلما آپ کا بے انتہا آپ کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اور یہاں یہ محفل سجانے والے سارے فنکاروں کا، سارے میڈم جو اچھا، آپ کے سارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، ہیرے لوگ ان ہیں کا سب جتنے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ٹھیک، ہمارے آپ کا بہت شکریہ۔ اب آخر میں آپ کے پاس ہم آئیں گے، آپ جس طرح چاہیں اس محفل کو ختم کر دیں۔ لال حسینی لجپا سیبن وچ دربار، لال حسینی لجپا سیبن وچ دربار، کرما والے نین کرن گے، کرما والے نین کرن گے، لالن دا دینا اسے سردار کلندر، تیرا دربار کلندر، بسے سردار کلندر، تیرا دربار کلندر۔ اچالم کلندر تیرا دوروں دسے نشانی، اچالم کلندر تیرا دوروں دسے نشانی، کئی صدیاں دا لال حسینی، دنیا تیری دیوانی، دنیا تیری دیوانی، تیرے نات کھیلن والے، تیرے نات کھیلن والے، بیڑے لگے دے پار، اسے سردار کلندر، تیرا دربار کلندر، اسے سردار کلندر، تیرا دربار کلندر۔
मंगल वाले आने जिन्ने बिच समुंदर मोती मंगल वाले आने जिन्ने बिच समुंदर मोती अज तक